أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم علمنا الكتاب والحكمة وفقهنا في الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سامعین و مشاہدین کرام، سورۃ الانعام کے دوسرے رکوع کی آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہیں۔ سلسلہ درس میں سابقہ آیات کے جو مضامین تھے وہ توحید و رسالت کے اس بات پر مبنی تھے، جس میں توحید کے حوالے سے مختلف دلائل دیے گئے تھے اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے منکرین حق کے سامنے مختلف دلائل دیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ منکرین حق کی ہٹ دھرمی اور ان کے اعتراضات اور ان کے مطالبات کا بھی جواب دیا گیا تھا، اور اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ دعوت حق کا ایک اہم ترین قانون یہ ہے، ایک سنت یہ رہی ہے کہ جس نے بھی اس حق کے پیغام کو پیش کیا، جو بھی نبی اس دنیا کے اندر آیا، لوگوں نے اس کی تکذیب کی، اس کا استہزاء کیا، اس کا مذاق اڑایا، اور وہ نبی، وہ رسول اس مذاق کے باوجود، اس تکذیب کے باوجود استقامت کا پہاڑ بنا رہا، اور وہ اپنی دعوت کے سفر میں مستقل آگے ہی بڑھتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر یہ بتایا گیا کہ اس راہ کی سنت ہی یہی ہے کہ اس میں استہزاء، مذاق اور رکاوٹیں آتی رہیں گی، لیکن آپ آگے بڑھتے رہیے۔ اب اس کے بعد مشرکین کو، منکرین حق کو ایک اہم دلیل دی جا رہی ہے۔ کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق مشاہدات سے ہوتا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لے، مشاہدہ کر لے، تو قرآن پاک نے ہر طرح کے دلائل دیے ہیں۔ جو لاجک دیا ہے قرآن پاک نے، اس میں دلائل عقلی بھی ہیں، فطری بھی ہیں، کائناتی بھی ہیں،
اور اسی کے ساتھ ساتھ مشاہداتی بھی ہیں، تاریخی بھی ہیں۔ قرآن پاک ہر طرح کے دلائل دے کر اتمام حجت کرنا چاہتا ہے، دلیل کو بالکل واضح کرنا چاہتا ہے، اور قرآن پاک بذات خود ایک برہان ہے، ایک واضح دلیل ہے جو لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، جس کے بعد کسی اور معجزے کی، کسی اور دلیل کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ قرآن پاک دلائل سے بھری ہوئی کتاب ہے، لہٰذا قرآن پاک یہاں منکرین حق کو ایک اہم تاریخی دلیل کی جانب متوجہ کرتا ہے کہ ذرا اپنے ماضی کو بھی دیکھ لیجئے، گزشتہ اقوام کو بھی دیکھ لیجئے، اور یہاں اہل مکہ کو بطور خاص یہ بات کہی جا رہی ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بتلا دیجئے، ان کو بتا دیجئے آپ کہ سیرو فی الارض، زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھ لو، زمین میں سیر کر لو، زمین میں چلو۔ اور سیر کا لفظ یہاں تفریح کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے کہ انسان دنیا کے اندر سیر و تفریح اس لیے کرے، اس کا مقصد ہی یہی ہو جائے کہ مجھے زمین کے اندر سیر و تفریح کرنی ہے، لیکن قرآن پاک اس کا مقصد بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے حق تک پہنچنے کا، یہ ایک ذریعہ ہے انسان کے لیے دلیل کو اخذ کرنے کا۔ وہ کیا ہے؟ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تاریخی دلیل دے کر قرآن پاک متوجہ کر رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو، ثم انظروا، پھر ذرا دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جھٹلانے والوں کی دنیا کے اندر اس وقت کی صورتحال کیا ہے، ان کے کھنڈرات آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی جو ٹوٹی ہوئی جگہیں ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ نشان عبرت بنی ہوئی ہیں، وہ آپ کے لیے دلیل کا کام کر سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مشرکین مکہ کو بار بار یاد دلایا، اور قرآن پاک کہ جو مضامین ہمارے سامنے ہیں، اس کے بعد جو قرآن پاک بیان کرتا ہے سورۃ الاعراف سے اس کا آغاز ہوگا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم مدین کا، اسی طرح سے دیگر اقوام کا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی قومیں رہی ہیں اور جن کو عرب لوگ پہچانتے تھے، جانتے تھے، ان کی بستیوں سے وہ گزرا کرتے تھے، ان سب کو تفصیل کے ساتھ قرآن پاک نے یاد دلایا ہے، اور مقصد کیا تھا کہ دیکھا جائے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے تکذیب کی۔ تکذیب کس چیز کی؟ ان لوگوں نے توحید کی تکذیب کی، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے دوسرے شرکا کو ٹھہرا رکھا تھا، نبوت و رسالت کی انہوں نے تکذیب کی، انبیاء کی تکذیب کی، حق کی تکذیب کی۔ تو جن جن لوگوں نے تکذیب والا رویہ اختیار کیا، قرآن پاک ان کے انجام کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے کہ ان کے انجام سے بھی آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک اہم ترین طرز عمل رکھتے ہیں، اور آپ کی یہ سنت ہے، گویا کہ عملی سنت، کہ جب بھی انسان کسی ہلاک شدہ قوم کے پاس سے گزرے، ان کی بستی سے گزرے، تو وہاں سیر و تفریح مقصود نہ ہو، وہاں انسان اس نیت سے نہ جائے کہ بس مجھے وہاں سیر کرنی ہے، تفریح کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب قوم صالح کے کھنڈرات کے پاس سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے یہ بیان فرمایا کہ یہاں قوم صالح تھی، یہاں ان کے کھنڈرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی بھی فرمائی، لیکن ساتھ میں یہ چیز بھی ارشاد فرمائی کہ اس بستی سے جلدی گزرنے کی کوشش کرو، یہ منحوس بستی ہے، یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ ایسی بستی کے اندر صرف سیر و تفریح کے لیے رکنا، وہاں قیام کرنا، یہ نبوی طریقے کے برخلاف ہے۔ ہاں، قرآن کے حکم کے مطابق وہاں ضرور انسان جائے اور عبرت حاصل کرے، لیکن وہاں قیام کی نیت نہ ہو بلکہ عبرت حاصل کرنے کی نیت ہو۔ قرآن پاک اس حوالے سے مشرکین کو، منکرین حق کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ آپ ذرا چل پھر کر دیکھ لو، آس پاس کی بستیوں میں دیکھ لو، پھر آپ دیکھ لو کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
ایک تو یہاں متوجہ کیا گیا ان کے انجام کی جانب، لیکن دوسری طرف یہ ایک دھمکی بھی ہے منکرین حق کے لیے کہ دیکھو جیسا انجام ان لوگوں کا ہوا ہے ویسا ہی تمہارا بھی ہو سکتا ہے، جیسے وہ عذاب کی مستحق قرار پائی تم بھی عذاب کی مستحق قرار پا سکتی ہو، لہٰذا ابھی سنبھل جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کے دلائل کو سمجھ لو، قرآن کو سمجھ لو، رسول کی رسالت کو مان لو، تسلیم کر لو۔ لہٰذا مکذبین کا، جھٹلانے والوں کا انجام وہ انسان کے سامنے اس لیے ہونا چاہیے تاکہ کہیں ہمارا بھی انجام وہی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد قرآن پاک متوجہ کرتا ہے کائنات کی جانب، کائناتی حقائق کی جانب، توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے ذرا ایک سوال کیجئے۔ مشرکین بھی مانتے تھے، وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، وہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہی سوال، وہی لاجک ان کو دیا جا رہا ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لمن، کس کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں جو سوال کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اس طرح کا اسلوب اختیار کیا ہے کہ سوال کیا اور اس کے بعد فوراً اس کا جواب بھی دیا، جیسے کہ یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے قل للہ، آپ کہہ دیجئے یہ سب اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ قل للہ، بتا دیجئے یہ سب اللہ کا ہے۔ سوال و جواب کا یہ اسلوب، یہ بھی ایک اہم اسلوب ہے قرآن پاک کا، جہاں سوال کے فوراً بعد خود ہی جواب دیا جائے۔ یہ اکثر ایسے مقامات پر کیا گیا ہے جہاں ایسا سوال کیا گیا ہو جہاں منکر کے لیے کوئی بھی انکار کی گنجائش نہ ہو، گویا کہ ایک مسلمہ حقیقت کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، ایک مسلمہ حقیقت کو منکر کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا جواب خود ہی اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ منکر کے سامنے بھی اس کا وہی جواب ہے جو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر دے رہا ہے، کیونکہ مشرکین کے حوالے سے خود قرآن پاک تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں کا اور زمین کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور بھی ضرور یہی بات کہیں گے کہ ان کا خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود خلق میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، لیکن حاکمیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنے میں وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ربوبیت میں شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی اسماء اور صفات میں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور دوسری تمام چیزوں میں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ لہٰذا یہاں سوال کرنے کے بعد خود ہی اللہ تبارک و تعالی جواب بھی دے رہا ہے کہ قل للہ، آپ بتا دیجئے یہ سب اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ لہٰذا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے جب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کو پورا اختیار ہے، اللہ ہی پورا کنٹرول کیے ہوئے ہے، اللہ ہی دنیا کے اندر حاکم مطلق بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی پوری دنیا کا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ مالک بھی ہے، اسی کے پاس نفع و نقصان کے اختیارات ہیں۔ لہٰذا جب وہی سب کچھ ہے، اسی کو انسان کے سامنے شریعت بھیجنے کا بھی حق ہے، اسی کو یہ حق ہے کہ انسان کے لیے ہدایت کا بھی انتظام کرے، اسی کو یہ حق ہے کہ وہ جس کو چاہے رسالت کے لیے منتخب کرے، نبوت کے لیے منتخب کرے۔ اس کے بعد قرآن پاک یہاں ایک اہم ترین اصول بیان کر رہا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ۔ مکذبین تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلانے والے جھٹلا رہے ہیں، انکار کرنے والے انکار کر رہے ہیں، بغاوت کرنے والے بغاوت کر رہے ہیں، نافرمانیاں کرنے والے دنیا کے اندر نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کی فوراً پکڑ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دنیا میں ظلم ہے، دنیا میں دوسروں کے ساتھ زیادتی ہے، کسی کو قتل کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کسی کا حق دبایا جاتا ہے، رسولوں کی تکذیب کی جاتی
جاتی ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو، اولیاء اللہ کو دنیا کے اندر اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ کے لیے رحمت کو لکھ دیا ہے۔ رحمت کا قانون یہ غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، رحمان ہے، اس نے رحمت کو لکھ دیا ہے۔ یہ رحمت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا کے اندر ڈھیل دے رہا ہے، ابھی سنبھل جاؤ۔ اللہ رحمانیت کے ساتھ دنیا کے اندر جو بھی کچھ کر رہا ہے، انسان کہیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے غافل ہے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو مہلت عمل دے رہا ہے کہ ابھی آپ کو پلٹنے کا، واپس آنے کا موقع ہے، توبہ کرنے کا موقع ہے۔ تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر رحمت کو اپنے لیے لکھ دیا ہے۔ اور رحمت ہی کا پھر تقاضا ایک اہم ترین یہ ہے کہ قیامت کا بھی ظہور ہونا چاہیے، قیامت آنی چاہیے، کیونکہ یہ ناممکن ہے، نا انصافی ہے اور خلاف فطرت ہے، خلاف عقل ہے اور لاجک کے برخلاف ہے کہ انسان دنیا کے اندر زیادتی پر زیادتی کرتا چلا جائے۔ ایک ماں اس کے بیٹے کو اگر کوئی قتل کرتا ہے، وہ دنیا کی تمام عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد اس کو یہ جواب ملتا ہے، ہمیں تمہارے بچے کا قاتل نہیں مل پایا۔ ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے، اس پر دوسری کنٹری حملہ کرتی ہے۔ دنیا کے اندر ایک قوم ہے، وہ دوسری قوم پر حملہ آور ہوتی ہے۔ کون اس کو بدلہ دے گا؟ کون اس سے حساب چکائے گا؟ ایک دن ضرور بھی ضرور ایسا ہونا چاہیے جہاں ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ چیز اللہ کے قانون میں ہے کہ وہ رحیم ہے، لہذا رحمانیت کا تقاضا یہ ہے، رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ قیامت ضرور بھی ضرور برپا ہونی چاہیے، اس کا ظہور ضرور بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اس لیے کسی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ ہم دنیا کے اندر جو چاہیں کر سکتے ہیں، آخرت کہیں نہیں ہے اور حشر و نشر کچھ نہیں ہے، حساب و کتاب کچھ نہیں ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو روایات ہیں وہ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے یہ قانون لکھ دیا ہے کہ غلبت رحمتی غضبی، میری رحمت وہ میرے غضب پر غالب ہے۔ اور یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر مہلت عمل بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا بنیادی تقاضا کیا ہے، اس کو اگلے الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لا ضرور بھی ضرور، لام تاکید، بہت ہی مؤکد انداز سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور تم سب کو جمع کرے گا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم کو سمیٹ کر پہنچائے گا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یوم قیامت تک، لا ریب فیہ، جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس میں ریب و تذبذب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی آیت کو، اسی مضمون کو سورۃ النساء آیت نمبر 87 میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ توحید کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی الوہیت کا تقاضا یہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ وہ اس پر قادر ہے کہ قیامت کو برپا کر سکتا ہے، لہذا اس کی رحمت کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ضرور بھی ضرور قیامت آنی چاہیے جہاں انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اور یہاں پر ایک اہم ترین حقیقت گویا کہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ رسولوں کی اگر تکذیب کی جا رہی ہے، خاص طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ تکذیب کر رہے ہیں، لیکن ایک دن ضرور بھی ضرور آئے گا، یہاں دھمکی بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام
انجام کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام اہل حق کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ضرور بھی ضرور ایک دن آئے گا جہاں ان مکذبین کو، ان جھٹلانے والوں کو، ان پریشان کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اللہ جمع کرے گا، سمیٹ کر لائے گا، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی ریب و تذبذب نہیں کر سکتا ہے. اور پھر قرآن پاک ایک نتیجہ بھی بتا رہا ہے، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا. اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں لفظ خسران کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور خسران کا تعلق، خسیرہ کا تعلق عام طور پر تجارت سے ہوتا ہے. قرآن پاک میں جا بجا انسانی زندگی کو، انسانی طرز عمل کو تجارت کے انداز سے پیش کیا گیا ہے، اور خسارہ یہ انتہائی خطرناک شکل ہے اس تجارت کی جس کا نتیجہ خسران کی شکل میں سامنے آئے. قد خسروا انفسهم الذين خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے کا شکار کر دیا، نقصان میں پہنچا دیا. فهم لا یؤمنون، ان کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اب ان سے توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر انسان سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے. انسان کو ہر ایسے عمل سے بچنا چاہیے، خاص طور پر جو نبی کو پریشان کرے، جو اہل حق کی راہ میں روڑے اڑکائے اور رکاوٹیں حائل کرے، اللہ کو چیلنج دے اور ایسی باتیں کرے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے. یہاں رحمت کا تذکرہ تھا، یہاں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی رحمت کو ٹھکرا دیتے ہیں پھر نتیجہ اس صورت میں سامنے آتا ہے، ایک تو وہ خسران کے شکار ہو جاتے ہیں، ایک تو وہ ناکامی کے شکار ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ پھر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے. اسی مضمون کو سورۃ الانعام ہی میں دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ انتہائی خسران کا شکار ہو گئے، گھاٹے کا شکار ہو گئے جنہوں نے اللہ سے ملاقات یعنی قیامت کا انکار کیا، اس کی تکذیب کی. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت آئے گی اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اس وقت وہ کف افسوس ملیں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے اپنے سلسلے میں اس دنیا کے بارے میں، اس قیامت کے بارے میں کیا تفریط کی، کون سی کوتاہیاں کی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور بہت ہی برا بوجھ ہوگا وہ جب انسان تکذیب کا، جھٹلانے کا اور نافرمانی کا، اللہ کی بغاوت کا بوجھ لے کر آئے گا، ظلم اور ناانصافی کا بوجھ لے کر آئے گا اللہ کے دربار میں. یہ انتہائی خسران والی بات ہے، انتہائی گھاٹے والی بات ہے. اس کے بعد قرآن پاک ایک اہم ترین دلیل دیتا ہے. ابھی تذکرہ تھا جگہوں کا، آسمان کا، زمین کا، جو کچھ ہے کائنات کے اندر، ان مقامات کے اندر، وہ سب کا سب اللہ کا ہے. اب یہاں اس کے بعد جو تذکرہ ہے، اب زمانے کا تذکرہ ہے کہ اللہ ہی مکانات کا بھی، امکنہ کا بھی، جگہوں کا بھی مالک ہے، اور زمانے کے اندر بھی اسی کے اختیارات ہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے. ما سکنا، جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے، جو کچھ رکا ہوا ہے، جو کچھ موجود ہے، فی اللیل والنہار، رات اور دن کے اندر. تو دنیا کے اندر جو زمانے وجود میں آتے ہیں وہ دن اور رات کے گردش سے آتے ہیں، تو دن اور رات جو بھی کچھ ہے زمانہ وہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ ہی کے دستے قدرت میں ہے، اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. تو پہلی آیت میں سماواتی والارض کا تذکرہ کر کے جگہوں کی جانب، مکانوں کی جانب تذکرہ کیا گیا کہ جتنی بھی جگہیں ہیں ان میں اللہ ہی کا کنٹرول ہے، اسی کی ملکیت ہے. اب یہاں زمانے کا تذکرہ کر کے یہ بیان کیا گیا کہ جو بھی زمانہ آتا ہے، جو بھی وقت آتا ہے، اس میں بھی
اللہ ہی کا کنٹرول ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ خوب سننے والا ہے، وہ چیک کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور خوب مشاہدہ بھی کر رہا ہے کہ جو کچھ مکذبین کر رہے ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں، ان کو خوب سن بھی رہا ہے۔ العلیم، اور اس کے علم ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا کسی انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مکذبین کو بھی گویا کہ تہدید سنائی جا رہی ہے کہ اللہ کے علم میں سب چیزیں ہیں، اللہ کے ہاں نوٹ ہے، اللہ خود سن رہا ہے، اور یہاں ایمان والوں کو بھی تسلی ہے، آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے، وہی مالک، وہی خالق، اسی کا کنٹرول، اسی کا اختیار، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کو ولی بنایا جائے، اور کسی کو کارساز سمجھا جائے، اور کسی کو نافع اور ضار سمجھا جائے، اور کسی کو معبود سمجھا جائے، اللہ کے ساتھ اور کسی کو وہ اختیارات دیے جائیں جو اس کے لائق نہیں۔ لہذا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، جب آپ بھی مانتے ہو، مسلم حقیقت ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، آپ بتا دیجئے اغیر اللہ اتخذ، کیا اللہ کے علاوہ میں بناؤں، اختیار کروں، ولین، کوئی اور ولی، کوئی اور کارساز۔ ولیون کا لفظ اس میں تمام کی تمام چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ ولی کہتے ہیں نصرت کرنے والا، ولی کہتے ہیں خالق کو، ولی کہتے ہیں مالک کو، ولی کہتے ہیں کارساز کو، کام بنانے والے کو، ولی کہتے ہیں نفع پہنچانے والے کو۔ ولایت کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو انسان کو ضرورت پڑتی ہیں۔ تو انسان کی ضروریات فراہم کرنے والا، اس کی جملہ چیزیں فراہم کرنے والا، خلق سے لے کر انتہا تک، وہ سب کی سب ولایت سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہٰذا جب ولی اللہ ہی ہے، وہی معبود بھی ہو سکتا ہے، وہی سب کچھ ہو سکتا ہے، اسی کو حاکم مطلق بھی سمجھا جانا چاہیے، اسی کے تمام اختیارات دیے جانے چاہیے۔ تو قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، آپ بتا دیجئے کیا اللہ کے علاوہ میں اور کسی کو ولی اور کارساز بناؤں؟ وہ کون ہے؟ اللہ کا مختصر تعارف کرایا جا رہا ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود میں لانا ہے، لانے والا ہے، وہ انہی کا خالق ہے، آسمانوں اور زمین کا۔ جب وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ ابتدا کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عدم سے ان چیزوں کو وجود میں لایا، اور جب قرآن پاک السماوات والارض کہتا ہے تو اس سے پوری کائنات مراد ہوا کرتی ہے، جو کچھ اس میں ہے، لہٰذا اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ربوبیت کی جانب بھی اب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتا ہے، اللہ رزق رسانی کا کام کرتا ہے۔ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کو کھلایا نہیں جاتا ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ربوبیت کی جانب اشارہ کر کے یہ بات کہی گئی کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کو کچھ سمجھنا، یہ انسان کی عقل کے بھی بالکل منافی ہے۔ لہٰذا وَهُوَ يُطْعِمُ، وہی انسان کو کھلا رہا ہے، رب وہی ہے، لہٰذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اسی کو ولی سمجھا جانا چاہیے۔ قل، آپ اب بتا دیجئے، اگر ان تمام دلائل کے باوجود یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، آپ ایک اعلان ضرور کر دیجئے، انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ بتا دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا وہ شخص ہو جاؤں، بن جاؤں جو مسلمان ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، مطیع ہو جائے، جو رب کے سامنے سرنڈر کر دے۔ یہاں ایک اہم قانون کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نبی وہ سب سے پہلے اس بات کا مکلف ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دعوت حق کے سامنے پیش کرے۔ یہ داعی حق کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور جو بھی قیامت تک آنے والا داعی ہے اس کو یہ اعلان کرنا ہے، زبان سے بھی اور عملی طور پر بھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک داعی دوسروں کو تو حق کی طرف بلاتا رہے لیکن خود اس حق سے دور رہے، عمل کے اعتبار سے کورا ہو۔ قرآن پاک اس حوالے سے یہ قانون ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے، ان کی وساطت سے ہم سے بھی کہا، ان کی وساطت سے ہم سب کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو داعی حق ہے اس کو سب سے پہلے اللہ کے حکم پر خود عمل کرنا چاہیے،
قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بن جاؤں سب سے پہلا وہ شخص جو مسلمان ہو، فرما بردار ہو، ولا تکونن من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے مت بنیے۔ آج کی آیات یہیں تک اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔